السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج میرے بھائی کا پیغام ہے چھوٹا سا، لفظ خدا۔ لفظ خدا، بدنیت جو ہے، بات توحید کی ہے تو پھر بدنیت ہے۔ بدنیت ہے تو بدنیت میں وحدہ لا شریک صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یہ سب کا دعویٰ ہے، الحمدللہ الحمدللہ، سب ایمان والوں کا، سب کلمہ پڑھنے والوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت طرفہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ لفظ خدا کی پرچار کیوں کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، علماء سے سوال کیا کہ یار مجھے لفظ خدا کہیں سے بتاؤ۔ آج ہمارے ہر ممبر سے لفظ خدا کی پرچار ہو رہی ہے، ہر ممبر سے۔ تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ لفظ خدا کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، یہ اس کے متعلق بتائیں، یہ کون ہے خدا؟ تو پتہ چلا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، خدا ہونے کا۔ انسان نے پتھر کا مجسمہ بنایا اور اسے خدا کے نام سے پکارا۔ اللہ نے خدائی بنائی اور اس نے بولا میں نے نبی کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا اور لفظ خدا بھی اسی کو دیا۔ آج دیکھ لیں ہر مرد جو شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کو بھی علم ہے، عورت کو مزاج اور مرد کو خدا، مزاجی خدا کا لقب ملا مرد کو۔ جب وہ رشتہ جڑتا ہے عورت کا اور مرد کا، جب اکٹھے ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، تو وہ عورت مزاج بن جاتی ہے اور مرد خدا بن جاتا ہے، مزاجی خدا۔ اچھا، مزے کی جو سب سے مزے کی بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے جل جلالہ کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خدا کو سجدہ کرتی، میننگ خامد کو سجدہ کرتی۔ اور یہ مزے کی بات جو ہے کہ لفظ خدا سے ہی لفظ خامد نکلا ہے۔ جب لفظ خامد نکلا ہے تو وہ بات تو وہی ہوگی، جب اللہ دلیل سجدے سے دے رہا ہے، آپ کے گھر سے دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے کہ خدا کو سجدہ نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے خدا کو سجدہ نہیں ہے، نہ پتھر کے خدا کو سجدہ ہے، نہ فرعون کو سجدہ ہے، اور نہ نبی کی امت کو جو میں نے لقب دیا ہے، نہ اس کو سجدہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات، اللہ رب العزت نے عورت کو حکم دیا کہ جب تمہارا خامن، تمہارا خدا تمہیں پکارے اور تم میری عبادت میں مشغول ہے تو میری عبادت کو ترک کر، ترک میں چھوڑ دے، پہلے اس کی سن۔ سوچنے کی بات ہے امت کے لیے، نبی کی امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ میری عبادت چھوڑ دو، میری عبادت روک دو، پہلے اس کی سنو، اس کے بعد جہاں سے عمل چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت روک لی، اللہ نے نہیں دیکھا غریب ہے کہ امیر ہے، راجہ ہے یا کوئی کمی ہے، یہ تو اللہ نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے تو تفریق کی نہیں، کیونکہ اللہ نے تفریق سے منع فرمایا، تفرقہ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حکم، دو مسلمانوں میں جو تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آج ہمارے ہر ممبر کو دیکھ لیں، جا کے مشاہدہ کریں، یہ میری بات صرف سن کے جسٹ لائک یا شیئر نہیں کریں، یا بات اچھی لگی تو بس بات ختم ہو گئی، نہیں، یہاں تک نہیں بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ کھانڈلی جا کے علماء دین سے پوچھیں، جو بھی سن رہے ہیں اور جس مسلک سے منسلک ہے وہ جا کے ان سے پوچھے، جس فرقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان سے جا کے سوال کرے۔ بھائی آپ سب کا دعویٰ ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ مہربانی کریں، لفظ خدا ہمیں بتائیں، قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، بتائیں
چلے ہماری کنفیوژن دور کرے. نہیں اگر نہیں کرتے تو میرا بھائی میں آپ کو واضح اس کا، کیونکہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو واضح دلیل دے دیتا ہوں. لفظ خدا کی جمع ہے، خدائی بھی بنتا ہے اور خداؤں بھی بنتا ہے. اور جو لفظ جمع میں جمع ہو جائے وہ وحدانیت کے لیے نہیں ہو سکتا. وحدانیت اللہ کی ذات ہے، اور وہی ایک ذات ہے جسے ہر مخلوق، چرند پرند، ہر ذرہ ذرہ اس کو سجدہ کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے. تو ہم آج وحدانیت کے بھی انکاری ہو چکے ہیں، ماننے کے باوجود ہم نہیں مانتے. ہم ایسے الٹی گنتی میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسی الٹی گنتی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن سارا دن اسے لفظ خدا جمع کے سیغے سے پکارتے ہیں اسے. کیا ایک مثال کے طور میں اگزامپل آپ کو دے دوں. یہ موبائل جو میں نے بھی ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور آپ بھی نے بھی اٹھایا ہوا ہے، سن رہے ہیں، یہ آپ نے تخلیق کیا ہے، انسان نے تخلیق کیا ہے. انسان سے مراد مثال لے لیں، آپ نے تخلیق کیا، آپ نے بنایا. تو کیا یہ آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر لفظ خدا کو مان لیتے ہیں. اگر یہ آپ جیسا نہیں ہو سکتا تو اس نے خدائی بنائی ہے تو وہ خدائی اس جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے آپ ہی سے دلیل دی ہے، آپ کے گھر سے، آپ کے گھر سے دلیل دی ہے. آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے، مختار بنایا ہے، آپ سے مثال دی ہے، آپ کو سامنے کھڑا کیا ہے، اور آپ کے مزاج کو حکم دے کے بتایا ہے سنو اگر دوسرا سجدہ ہوتا تو میں تجھے حکم دیتا تو اپنے خامد، اپنے شوہر، اپنے خدا کو سجدہ کرتی. کیا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن سارا دن ہم شرک کرتے ہیں، اور فتوے ہمارے دیکھ لیں ہمارے علماء دین کے، اللہ ان کی رہنمائی فرمائے. اور اللہ، ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم تو میرے بھائی سادہ لوگ ہیں، ہم تو عالم دین نہیں تھے. سارے سننے والے عالم دین نہیں ہیں، جو سن رہے ہیں وہ سارے عالم دین نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ سادہ لوگ ہیں، ان کو آسان چیز سکھائیں. موت کا پتہ نہیں ہے، کب روح نکل جائے، ایک پھل کا پتہ نہیں ہے. شرک سے بچائیں. سارا دن تو خود ممبروں پہ شرک کرتے ہیں. اور سب سے میں نے جو پہلے بات بتا دی آپ کو، پچھلی ویڈیو میں شاید میں نے بات کی ہے، کہ جو بندہ آپ کو بہتروں سے جھنمی کلوا رہا ہے وہ آپ کا کیسے ہمدرد ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک بات پہ، جو دو سکے بھائیوں میں تفریق ڈال رہا ہے، ایک ماں سے جنم لیا وہ پیٹ سے، دو سکے بھائی، وہ کوئی ایک بریلوی بنا ہوا ہے، ایک دیوبندی بنا ہوا ہے، ایک شیعہ بنا ہوا ہے، ایک سنی بنا ہوا ہے، ایک وہابی بنا ہوا ہے، ایک اہل حدیث بنا ہوا ہے. عجیب و غریب قسم کی منطق چل رہی ہے. اور دعوے ان کے دیکھ لیں، سب دعوے دار ہیں، 73 کے 73 دعوے دار ہیں. بنے ہیں تب بھی، نہیں بنے ہیں تب بھی، ہیں تو سارے ہی دعوے دار. ٹھیک ہے، سب دعوے دار ہیں ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں. تو کسی کے پاس کیا دلیل ہے کون جنتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی ٹائٹل اتار دیں. آج دعویٰ کرتے ہیں امت اکٹھی نہیں ہو رہی، امت اکٹھی ہو. بھائی امت کیسے اکٹھی ہو؟ امت کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹائٹل کو اتار کے پھینکنا پڑتا ہے. ہم ٹائٹل نہیں اتار لے ساتھ سے، کانڈلی اس ٹائٹل کو اتاریں. دیکھیں امت کیسے اکٹھی ہو جاتی ہے. ٹائٹل کو اتاریں. ہم ٹائٹل کو نہیں اتار رہے. ہم آج بھی نفرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی بغض میں بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے ہم بھائی سکے بھائی سینے سے ملتے تو ہیں، ایک دوسرے کو رشتے نہیں دے رہے. وہ یہ وابی ہے، میں تو جو بریلوی ہاں یہ وابی ہے، میں انہوں رشتہ نہیں دینا اپنی تین یا نہ سے کرو کرنا ہے. یار یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس ضلالت میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کہ ہم ضلالت کے لیے آئے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ کیسے کہہ لیتے ہیں آپ لوگ؟ کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو بتروں کو آپ کو وٹنس بنا کے آپ سے کافر کہلوا رہا ہے؟ بتروں کو، اور بتروں سے آپ اکیلے کو کافر جہنمی کہلوا رہا ہے. تو کائنڈلی اللہ کے نبی کی امتی بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے، فرقے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. نبی نے امت بخشنے کی دعا کی تھی، تفریق سے منع فرمایا تھا. فرمایا جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. تو کانٹلی دیکھیں ہم شرک بھی کر رہے ہیں، لفظ خدا سارا دن ہماری پرچار ہے. امتی ہم بن نہیں رہے، سارا دن فرقے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس دن میں نے ایک بات کی
کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 4 امام ہیں اہل سنت والجماعت کے، چلو یار سوچ الگ ہو سکتی ہے، فکر الگ ہو سکتی ہے، منطق الگ ہو سکتی ہے، زاویہ الگ ہو سکتا ہے، چلے یہ ایکسیپٹیبل باتیں ہیں. کیا نماز بھی الگ ہو سکتی ہے؟ کیا نماز کو نہیں اکٹھا کر سکتے تھے؟ کیا نبی کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھا کر سکتے تھے؟ آج کیوں امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو ہم جہنمی اور کافر کے فتوے دے رہے ہیں؟ آج دوسرے لوگ جو یہود و نصارہ ہے وہ ہماری مذاق اڑا رہے ہیں. میں اللہ وحدہ اللہ شریک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کیا میرے ساتھ ایک ہندو کی ڈیبیٹ ہوئی تو وہ کہتا ہے یار علی بھائی آپ بہت اچھے انسان ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت مخلص ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. میں کیونکہ وہ میرا کلیگ تھا، ساتھ دوسری شاپ پہ کام کرتا تھا، تو اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، سم ٹائم فری ہوتی تھی تو گپ ہوتی تھی. تو وہ کہتا تھا یار علی بھائی مجھے بتاؤ میں کس فرقے میں جاؤں، میرا دل کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن بتاؤ پہلے میں فرقے کس میں جاؤں. میں آپ کو 2016 کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہانگ کانگ میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یار ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے تو دشمن، ہم نے خود اپنے دشمن کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیا ہے. آج تفریق کی وجہ سے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جو دوست ہیں جو بچپن سے کھیل کے بڑے ہوئے ہیں اور آج ہم میں نفرتیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ڈفرینٹ سوچ ہوگی، سب ہوگا، لیکن کائنڈلی ذرا سوچیں، اپنے لیے سوچیں، اپنے خاندان کے لیے سوچیں، اپنی نسل کے لیے سوچیں. اپنی نسل کو کیا گندگی دے کر جائیں گے؟ کیا اپنی نسل کو گندگی میں چھوڑ کر جائیں گے، غلاظت میں چھوڑ کر جائیں گے، نفرت میں تو غلاظت ہی ہے نا، نفرت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا آپ، تو غلاظت ہی ہوئی، گندگی ہی ہوئی. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہی والا مستقبل سوچا ہوا ہے؟ تو اللہ کا واسطہ ہے، میں عام سا بندہ ہوں، میں کوئی مفتی عالم ذاکر نہیں ہوں، لیکن ایک جو دلیل اللہ نے مجھے قرآن سے دیا وہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہی ہے. کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھ رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. بس انسان کو اللہ نے عقل سلیم سے نواز دیا ہے، حد کر کے دے دیا ہے عقل. اب انسان نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اپنا حساب دینا ہے، کسی کا حساب کو نہیں دینا. جب حساب اپنا دینا ہے تو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، خود وے دیکھنی ہے، خود رستہ چننا ہے. کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھیں؟ کیا اللہ جل جلالہ کا یہی حکم تھا؟ کیا ہم ان کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اگر نہیں چل رہے تو اپنی اصلاح کریں، اگر چل رہے ہیں تو اللہ آپ کو توفیق دے. دوسروں کی اگر میں چاہتا ہوں کہ یار امت اکٹھی ہو جائے، میری بھی خواہش ہے، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی اندر دل ہے، میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی اولاد ہے، میرے بھی ماں باپ ہے، میں بھی ایک گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میں بھی بزنس کرتا ہوں چھوٹا سا. لیکن یہ بات نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مالک نے سب کچھ نوازا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. تو کائنڈلی اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خیر خواہ بنیں، ان کے دشمن مت بنیں، ان کو اچھا رستہ دیں، اچھی وے بتائیں، ان کو غلط رستے سے بچائیں، جہنم کے رستے سے بچائیں، جنت والا راستہ بتائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جو لوگ سن رہے ہیں، جو نہیں بھی سن رہے ہیں، امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے، مالک سب کی بخشش فرمائے. ان سب کی بخشش کے توفیل اللہ میرے گھرانے، میرے گھر پہ بھی اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.